हाय व्यूअर्स, तमाम पाकिस्तानियों की तरह कल मुझे भी शहबाज गिल के फ़ैसले का शिद्दत से इंतज़ार था, जो कि 3 बजे आना था। तो मैं अपने आप से बहुत से सवालात पूछ रही थी कि ये क्या फ़ैसला हो सकता है। मुझे बहुत हद तक उम्मीद थी कि फ़ैसला शहबाज गिल के हक़ में आएगा, क्योंकि दोबारा जो रिमांड है उसका कोई जवाज़ ही नज़र नहीं आता, और मुझे यकीन था कि पुलिस की तरफ से दोबारा रिमांड की जो दरख्वास्त है वो रद्द हो जाएगी, क्योंकि तमाम इन्वेस्टिगेशन तो उन्होंने शहबाज गिल से कर ली थी। और दूसरा, मुझे इस बात पर थोड़ा इत्मीनान था कि जो फ़ैसला करने वाली मोअज़्ज़िज़ जज हैं वो ख़ातून है, और ख़वातीन आम तौर पर सॉफ्ट हार्टेड होती हैं, इंसाफ पसंद होती हैं, ईमानदार होती हैं। तो मेरा ख़्याल था कि वो किसी दबाव में नहीं आएंगी और इंसाफ की बुनियाद पर फ़ैसला देंगी। लेकिन जब फ़ैसला आया तो आई वॉज शॉक्ड फॉर फ्यू मोमेंट्स। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये वाकई यही फ़ैसला आया है जो कि मैं सुन रही हूँ या टीवी पर देख रही हूँ। और एक बार फिर इंसाफ हार गया और एक ख़ातून जज जो है वो दबाव में आ गई। तो चूँकि मैं किसी दबाव में नहीं आती, इसलिए मैं समझती हूँ शायद सारी ख़वातीन को ही ऐसा होना चाहिए, तो ये मेरी गलतफ़हमी थी। मैं ये सोचती हूँ कि इंसाफ सबके लिए यकसा कब होगा। वो कहते हैं ना कि माइट इज़ राइट, या जिसकी लाठी उसकी भैंस, या बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, बचपन से सुनते आ रहे हैं। तो क्या बड़ी ताकत के हाथ में होता है इंसाफ का सारा निज़ाम? इंसाफ नहीं मिल सकता इतनी आसानी से? क्यों नहीं यकसा होगा इंसाफ सबके लिए? और फिर इस मौके पे मैंने देखा कि इंसानी हकूक़ की तंजीमें वो भी खामोश नज़र आ रही हैं, और इदारे तो इस तरह खामोश तमाशाई बने हुए हैं जिस तरह उन्हें सांप सूंघ गया है, जैसे वो पत्थर के हो गए हैं। तो ये तो एक सियासत से ज़्यादा एक इंसानी ज़िंदगी का मामला है कि शहबाज गिल पर जिस तरह तशद्दुद किया गया बेरहमाना, और इस तरह की मिसाल किसी सियासी प्रिजनर के बारे में कभी मैंने सुनी नहीं या देखी नहीं। कि इमरान खान के दौर में भी बहुत से लोग थे जो जेलों में थे, लेकिन हमेशा से इमरान खान की इंस्ट्रक्शंस उनके बारे में यही रही हैं कि उनका ख्याल रखा जाए और उनको बेहतरीन सहूलतें जेल में दी जाएं। लेकिन ये मुझे पहली बार देखने में आया कि जिस तरह ज़ाती इंतकाम का किसी को निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि शहबाज गिल ने कोई ऐसा बयान नहीं दिया जो कि किसी तरह भी गद्दारी के या बगावत के ज़मरे में आता हो। इससे बड़े बयानात इन लोगों ने दिए हैं नून लीग के। इनको क्यों नहीं सज़ाएं हुई? इनका क्यों नहीं रिमांड लिया गया? तो शहबाज गिल तो एक बहुत पढ़े लिखे, बहुत मुअज़्ज़िज़, बहुत डिसेंट किस्म के इंसान हैं, और एक उस्ताद जो एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाता रहा हो। आप जान सकते हैं कि वो सब कुछ छोड़कर यहाँ पाकिस्तान आए, और वो पाकिस्तान से कितने मुखलिस हैं, और उनके कभी जज्बात और एहसासात से ये मुझे महसूस नहीं हुआ कि उन्हें पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं है। तो उनके साथ ऐसे सलूक का किया जाना यकीनन किसी भी मुल्क की इज़्ज़त के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। बाहर की दुनिया में लोग हमारे इदारों के बारे में क्या सोचेंगे कि वहाँ पर इस तरह बग़ैर किसी वजह के सियासी लोगों को इंतकाम का निशाना बनाया जाता है। और उसके बाद जब उन्हें अडयाला जेल में मुंतकिल किया गया तो ज़ाहिर है हमें थोड़ा सा इत्मीनान हुआ कि अब शायद संभल जाएं, और उन पर जितना भी तशद्दुद हो चुका अब उसके बाद उनकी जान बच जाएगी। लेकिन जब कल अदालत ने दोबारा 2 दिन का रिमांड दे दिया तो मैं सोचने लग गई कि क्या शहबाज गिल मज़ीद तशद्दुद बर्दाश्त करने के काबिल होंगे? क्योंकि एक इंसान जिस्मानी तौर पर इतना मजबूत नहीं होता। ज़हनी तौर पर हो सकता है, जिस्मानी तौर पर नहीं हो सकता। किसी को उल्टा लटका कर मारा जाए, किसी से ज़बरदस्ती बयान लेने की कोशिश की जाए कि तुम ये बयान दो इमरान खान के ख़िलाफ़। अभी तक वो बयान नहीं दे रहा है, लेकिन अगर कोई ऐसा बयान ये लेने में कामयाब भी हो जाते हैं तो उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं हो सकती। अव्वल तो वो अपनी बर्दाश्त को आजमा रहे हैं और आजमाएंगे। अडयाला जेल में आने के बाद जब पता चला कि जी दोबारा रिमांड लिया जा रहा है और इस्लामाबाद पुलिस दोबारा पहुंच गई अडयाला जेल, तो यहाँ की जो पुलिस थी उसने इनकार कर दिया कि उनकी तो तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, सांस लेने भी मुश्किल का सामना हो रहा है। तो उन्होंने कहा नहीं जी, हमें तो अहकामात हैं कि हमें हर सूरत शहबाज गिल को यहाँ से लेके जाना है।
مجھے بڑے باوثوق ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ اسلام آباد سے جو پولیس آئی تھی اس کو رانا ثناء اللہ کے بار بار میسیجز مل رہے تھے کہ خالی ہاتھ کسی صورت نہیں آنا، شہباز گل کو لے کر آنا ہے۔ اب اس بیچارے میں اور کتنی سکت باقی رہ گئی ہے؟ آپ لوگ اسے جان سے مارنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کسی کو جان سے مار دینے کے بعد آپ آسانی سے بچ جائیں گے؟ یہ شاید پاکستان کی تاریخ میں پہلے بھی ایسا دیکھنے میں آتا رہا ہے، اس لیے آپ کو یقین ہے کہ کچھ نہیں ہوگا، آپ پر کوئی حرف نہیں آئے گا۔ آپ کہیں گے بھی ایک غدار تھا، مر گیا، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو مجھے بہت دکھ ہو رہا تھا، مجھے کیا، سارے پاکستانی کل دکھ کا شکار تھے۔ اس کے بعد جب ان کی حالت بہت زیادہ خراب تھی، بار بار اٹیالہ جیل کی پولیس نے بھی بتایا کہ ان کی حالت بہت خراب ہے، تو پھر وہاں سے ان کو ایمبولینس کے ذریعے پیمز ہاسپٹل لے کر جایا گیا، اور یہ مناظر سب لوگ دیکھ رہے تھے اور میں بھی دیکھ رہی تھی۔ پل پل کی خبر سے میں واقف ہونا چاہتی تھی کہ اب کیا ہو رہا ہے۔ میں نے دیکھا کہ ایک ایمبولینس آئی، وہاں صحافی بھی موجود تھے، پی ٹی آئی کے کارکن بھی موجود تھے، کچھ رہنما بھی موجود تھے، کچھ لوگوں کے کمنٹس بھی لیے جا رہے تھے، لوگ ایموشنل ہو رہے تھے۔ ایمبولینس آئی، جب اس میں سے انہیں نکالا گیا، یقین کریں کہ وہ منظر دیکھ کر دل تڑپ اٹھا اور بے اختیار آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگ گئے کہ ایسے جی چاہ کہ کاش میں سے آگے بڑھ کر شہباز گل کو یہاں سے نکال کر لے جاؤں اور ان درندوں سے بچا لوں۔ ایک شخص کے لیے ہزاروں پولیس کے لوگ تھے جو آئے تھے، پتہ نہیں کتنی بے شمار گاڑیاں تھیں جو اس کے ساتھ آئی تھیں، جس طرح وہ کوئی بہت بڑا مجرم ہے۔ ایسا تو کسی مجرم کے لیے بھی نہیں کیا جاتا۔ اس کے بعد خیر ایمبولینس سے انہیں جس طرح نکالا، وہ روح فرسا مناظر جو تھے دیکھے نہیں جا رہے تھے۔ اس کے بعد وہ ہاسپٹل میں لے گئے، وہاں ظاہر ہے کہ ڈاکٹروں کا ایک بینچ تھا جس نے ان کو دیکھا بہت مائنوٹلی، لوگ باہر انتظار کر رہے تھے کہ دیکھیں کیا رپورٹ آتی ہے، اور ڈاکٹروں نے واقعی، ڈاکٹر تو کسی جماعت سے ڈاکٹرز کا تعلق نہیں ہے، تو انہوں نے بتایا کہ ان کا بی پی بھی بہت لو ہے اور اس کے علاوہ سانس لینے میں بے حد تکلیف ہے، اور ان کی حالت اس قابل نہیں کہ دوبارہ انہیں بھیجا جا سکے۔ اگرچہ یہ پولیس جو ہے باہر اپنی گاڑیاں لے کر کھڑی تھی انہیں واپس لے جانے کے لیے، لیکن ڈاکٹرز نے کہا کہ انہیں آج رات تو کم از کم نہیں لے جایا جا سکتا، ہم اس کا ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں۔ اور باہر جو تھے اتنی زیادہ پولیس تھی، اور نہ صرف باہر پولیس تھی بلکہ ہاسپٹل کے کمرے میں بھی پولیس تھی، اور اس ہاسپٹل کے کمرے تک کسی سیاسی رہنما کی رسائی نہیں تھی کہ کوئی جا کر ان کا حال دیکھ سکے، ان کی حالت اپنے آنکھوں سے دیکھ سکے۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے، اس کی مثال مجھے تو نظر نہیں آتی۔ اب تک کی زندگی میں میں نے ایسا کوئی منظر نہیں دیکھا کہ کسی سیاسی قیدی کو اس طرح سے تشدد اور ظلم اور کا نشانہ بنایا جا رہا ہو کہ کسی انسان کو اس کو ہاسپٹل میں بھی دیکھنے کی اجازت نہ دی جا رہی ہو۔ اور ایسے موقع پہ میں ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ انسانی حقوق کی تنظیمیں باہر نکلیں گی اور عوام کو بھی باہر آنا چاہیے۔ میں ایکسپیکٹ کر رہی ہوں کہ جتنے عوام کو آنا چاہیے وہ مجھے پیمز ہاسپٹل کے باہر نظر نہیں آئے، اس سے زیادہ لوگوں کو وہاں نظر آنا چاہیے تھا، موجود ہونا چاہیے تھا۔ میرا جی چاہ رہا تھا، میں کراچی میں رہتی ہوں، میں اسلام آباد میں ہوتی تو میں بہت سے لوگوں کو وہاں لے کر جاتی، کیونکہ یہ جو جنگ ہے یہ پاکستان کی جنگ ہے۔ شہباز گل کوئی اپنی ذاتی وجہ سے اس وقت زیر عتاب نہیں ہے، بلکہ وہ ان لوگوں کو، ان کرپٹ لوگوں کو بے نقاب کرنے کی وجہ سے اس عتاب کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، کیونکہ اس نے بغیر کسی خوف کے ان لوگوں کی کرپشن، ان لوگوں کی اصل شکلوں کو سامنے وہ عوام کے لے کر آیا۔ اور وہ ظاہر ہے کہ کوئی بہت بڑا لینڈ لارڈ نہیں تھا، کوئی اس کا بہت بڑا فیملی بیک گراؤنڈ نہیں تھا، اور اسی وجہ سے انہوں نے سوچا کہ کوئی بات نہیں، ایک پڑھا لکھا آدمی ہے، ہم اس کے ساتھ جو بھی کریں گے، کون آئے گا اس کے پیچھے، آئے گا بھی تو ہم دیکھ لیں گے، ہمارے پاس اتنی طاقت ہے۔ آج اگر وفاقی حکومت کے پاس صوبائی حکومت سے زیادہ طاقت ہے تو وہ اس کا ناجائز استعمال کرنے پر تلی ہوئی ہے، صرف اپنے اس 2 روزہ اقتدار کو بچانے کے لیے، ورنہ کوئی اور اس کا مقصد نہیں ہو سکتا۔ ادھر نواز شریف صاحب لندن میں بیٹھ کر اس طرح سے احکامات ثابت کر رہے ہیں جیسے پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نہیں بلکہ نواز شریف ہیں، وہ لندن میں بیٹھ کر تمام فیصلے کر رہے ہیں، بھئی اس کا عمران خان کو نااہل قرار دو تاکہ میں یہاں آؤں، واپس آؤں۔ وہ اپنے واپس آنے کی سیفٹی چاہتے ہیں، گارنٹی چاہتے ہیں کہ انہیں گرفتار نہیں کیا جائے گا، وہ واپس آ کر ایک سیاسی کمپین چلائیں گے۔ گویا نواز شریف کو یہ یقین ہے
کہ ہمارے ادارے اتنے کمزور ہو چکے ہیں، ہماری عدلیہ، ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہمارے سارے انصاف فراہم کرنے والے ادارے اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ وہ جتنے بھی ان کے کیسز ہیں وہ ختم کر دیں گے اور وہ مجرم سے پھر ایک سیاسی لیڈر بن جائیں گے. تو نواز شریف صاحب آپ یاد رکھیے، اگر ہمارے ادارے کمزور بھی ہو جائیں تو ہمارے عوام کمزور نہیں ہے. ہمارے عوام کو مکمل سیاسی شعور حاصل ہو چکا ہے اور وہ کسی صورت آپ کو ایک لیڈر کی صورت میں آپ قبول نہیں کریں گے. وہ پچھلے 30 سال سے آپ کو دیکھ رہے ہیں اور آج ان کے پاس سیاسی شعور ہے. وہ آپ آ کر یہ بھی آزما کر دیکھ لیں، آپ کو منہ کی کھانی پڑیں گی اور آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. آپ کوئی بھی حربہ استعمال کر لیں، آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. اس لیے کہ لوگوں کو اب ایک لیڈر کی صورت میں صرف عمران خان چاہیے اور کوئی نہیں چاہیے، کیونکہ سب کو آزما لیا ہے. عمران خان یہ ایک واحد ایسا مخلص، بے غرض اور بے لوس لیڈر ہے جو اس پاکستان کی قسمت بدل سکتا ہے. آپ لوگوں نے تو اس پاکستان کو تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. اس کی معیشت کو آپ نے وہاں پہنچا دیا ہے جہاں پھر اس کے بعد انقلاب بھی آتے ہیں اور یقیناً انقلاب آنے کی صورت میں بہت سا خون ضائع ہوتا ہے. ہم نہیں چاہتے کہ آپ ہمیں وہاں تک پہنچا دیں کہ جہاں تمام عوام جو ہے انقلاب لانے پر مجبور ہو جائیں. تو میں پاکستان کے عوام سے یہی درخواست کروں گی کہ خدا را وہ شہباز گل کی زندگی کو بچا لیں. وہ ایک قیمتی انسان ہے. سچ بولنے والے لوگوں کی تعداد ہمیشہ سے بہت کم رہی ہے، تو اس لیے اس کو ضائع مت ہونے دیں، ان کے انتقام کی بھینٹ مت چڑھنے دیں اور ایک بڑی تعداد میں جائیں، ہاسپٹل کا گھیراؤ کر لیں. وہاں کتنی پولیس ہے، ہزاروں کی پولیس ہوگی نا، آپ لاکھوں کی تعداد میں جائیں گے تو یہ پولیس کچھ بھی نہیں کر سکتی. یہ پولیس ان کی جان لے لے گی. اب وہ اس قابل نہیں ہے کہ مزید ٹارچر سہ سکیں. تو میں آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ کرتی ہوں کہ شہباز گل کو بچا لیجیے، خدا را بچا لیجیے.